اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں محمد آصف سالدوم اردو کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ عزیز طلباء، ہم سالدوم اردو کے سبق نمبر 1 کو پڑھ رہے تھے، اس حوالے سے ہمارے پہلے 8 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم لیکچر نمبر 9 کی طرف چلیں گے اور ہم صفحہ نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 3 کے آخری پیراگراف کو پڑھیں گے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک نہیں کھولی تو اپنی ٹیکسٹ بک کھولیں اور صفحہ نمبر 3 پر آ جائیں اور آخری پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ جی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ عزیز طلبہ، آپ کی کتاب میں رے زوال لکھا ہوا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رے ہی آئے گا کیونکہ آپ صحابی رسول نہیں تھے، یہ درست کر رہے ہیں۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ جی عزیز طلبہ، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے اوصاف کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کی حکومت اسلام کے اصولوں کے مطابق تھی، قرآن اور سنت کے مطابق تھی۔ مصنف مزید آپ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ نے تمام عمر اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاری اور آپ نے اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو لے کے آئے۔ آپ نے عدل و انصاف کے حوالے سے دشمنی کو نہ دیکھا، آپ نے عدل و انصاف کے حوالے سے اپنوں کی دشمنی کو مول لے لیا اور دشمنی کو نہ دیکھا۔ مصنف مزید آپ کے اوصاف کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو شرعی قوانین کے مطابق گزارا، یعنی شرعی قوانین کو لے کے اپنی زندگی میں، یعنی شرعی قوانین کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کو گزارا۔ مزید عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، آپ نے ان تمام شرعی قوانین کے ذریعے، عدل و انصاف کے ذریعے، مساوات کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، غیر مسلموں کے سے حسن سلوک کے ذریعے آپ نے ایک اسلامی معاشرے کی پھر سے بنیاد رکھ دی۔ آپ نے ان تمام اعلیٰ کارناموں کی وجہ سے، ان تمام اعلیٰ خوبیوں کی وجہ سے، ان تمام اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے آپ نے پھر سے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ دی، کیونکہ آپ کا جو خاندان تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جتنے بھی خلیفہ آئے ان تمام میں وہ خرابیاں، وہ تمام برائیاں موجود تھیں جو اسلام کو زیر کرنے پر تھیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ان تمام خرابیوں کو، ان تمام برائیوں کو اپنے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے، اپنے اعلیٰ کارناموں کی وجہ سے، عدل و انصاف کی وجہ سے، شرعی قوانین پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ ان تمام خرابیوں کو، ان تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اسلامی معاشرے کی پھر سے بنیاد رکھ دی۔ یعنی آپ کے خاندان نے 92 سالہ حکومت کی، لیکن آپ کا صرف 2.5 سالہ سنہرا دور تھا، آپ ان تمام خرابیوں کو، ان تمام برائیوں کو ختم کر دیا اور اسلامی معاشرے کی آپ نے بنیاد رکھ دی۔ عزیز طلبہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے مزید اوصاف کو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ خلافت سے پہلے بھی جو آپ کی معاشرتی زندگی تھی اس میں مساوات کا دور دورہ تھا، یعنی آپ کی جو ابھی خلافت کے عہدے پر فائز نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے بھی جو آپ کی معاشرتی زندگی تھی اس میں مساوات کا کیا تھا؟ دور دورہ تھا، یعنی آپ نے اپنی زندگی میں مساوات کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ اسی لیے ان تمام خوبیوں کی وجہ سے، ان تمام اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا، کیونکہ آپ کے اندر ایک تو فاروقی خون بھی موجود تھا، آپ کی والدہ محترمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی، لیکن آپ کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھی، اس لیے آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا، یعنی آپ نے مساوات کا عملی مظاہرہ پیش کیا، خلافت سے پہلے بھی، خلافت کے بعد بھی۔ جبکہ آپ کا جو خاندان تھا انہوں نے ذاتی شخصی حکومت قائم کر دی تھی،
जमहूरी हुकूमत का बेड़ा, जमहूरी हुकूमत का, इन जमहूरी हुकूमत का खात्मा कर दिया था। लेकिन आपने क्या किया? आपने उस जमहूरी हुकूमत को वापस लेके आए, मसावात को वापस लेके आए, अब्दुल इंसाफ को वापस लेके आए, इखलाक को वापस लेके आए, यानी इस्लामी माशरे की बुनियाद रख दी और उन तमाम खराबियों, उन तमाम बुराइयों को ख़त्म कर दिया। आपके मजीद औसाफ को बयान करते हुए अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं कि आपके अंदर एक और खूबी भी मौजूद थी, आपके अंदर एक और आला खूबी मौजूद थी कि आप इतने सादा तबीयत थे। आपकी तबीयत भी इतनी सादगी थी कि आप मुसलमानों के साथ खाना खा लेते थे, यानी इतनी आप सादा तबीयत है। और उनके लंगर खाने में जाते और 1 दिरहम भी देते, 1 दिरहम का खाना भी खा लेते थे। ये थी आपकी सादा जिंदगी। ये नाजो नाम के माहौल में पलने वाले, जो अपनी जिंदगी में पहले गवर्नर भी रहे, जो कीमती से कीमती लिबास इस्तेमाल करते थे, कीमती से कीमती सवारी इस्तेमाल करते थे। आपके बारे में लिखा गया है कि जो अब लिबास से पहनते थे, दिन में कई मरतबा लिबास चेंज करते थे, तब्दील करते थे। एक लिबास जो पहले थे दोबारा उसको कभी नहीं पहनते थे। लेकिन जब खिलाफत के ओहदे पर फैज हुए, इन तमाम जो आपके अंदर ऐश इशरत की जिंदगी की जो आपके अंदर औसाफ थे, उन तमाम खत्म कर दिया। आपने सादा जिंदगी को अपना लिया। लेकिन पहले भी खौफ था, पहले भी अदल इंसाफ था, और जब खिलाफत के ओहदे पर फैज हुए तो आपने फिर मजीद इस्लामी माशरे की एक फिर से बुनियाद रखा। अजीज तलबा, इस्लाम के अगर इब्तिदाई दौर का मुताला किया जाए, इस्लाम के इब्तिदाई दौर का मुताला किया जाए तो खुलफा राशिदीन के यहाँ मसावात की एक बुनियादी असूल था कि अगर हम इस्लाम के इब्तिदाई दौर को देखते हैं, उस पर मुताला करते हैं, तो खुलफा राशिदीन के यहाँ मसावात का एक बुनियादी असूल था। उसको पर अमल पैरा होकर अपने कवानी अमल पैरा होकर हुकूमत को चलाते थे। आपने भी वही रास्ता अपनाया। आपने क्या किया? आपने भी खुलफा राशिदीन वाला रास्ता अपनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार कायनात वाला रास्ता अपनाया, और आपने अपने फूलों की सेज को तर्क कर दिया और कांटों वाला रास्ता अपनाया। ये थी आपकी मुत्तकी, जाहिद और आबिद वाली जिंदगी। अजीज तलबा, ये बात समझने वाली है कि आप इतने नाज़ो नैम के माहौल में परवरिश पाने वाले थे, लेकिन आपने तमाम चीजों को तर्क कर दिया जब खिलाफत के ओहदे पर फाइज हुए। यानी आपने फूलों की सेज को तर्क कर दिया, आपने कांटों वाला रास्ता अपनाया, इसलिए आपको उम्र सानी का लक़ब दिया गया। अजीज तलबा, इसी पैराग्राफ के हवाले से हम कुछ हवाला शेर देखेंगे। जी, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदूक को गिना करते हैं तोला नहीं करते, बंदूक को गिना करते हैं तोला नहीं करते। जी, दूसरा शेर, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। खुदा हाफिज।